السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمن ریاض اور ڈیجیٹل اسلامک سینٹر کی طرف سے آپ کے لیے ایک نئی پوڈ کاسٹ لے کر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جان ہی چکے ہیں، اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلامک ایجوکیٹر، اسلامک مینٹور اور اسلامک کونسلر مسٹر سبحان ریاض۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ الحمدللہ سر، ہماری پہلی پوڈ کاسٹ کا رسپانس کافی اچھا رہا ہے، اس پر آپ ہمارے لسنر سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو رسپانس ماشاءاللہ پہلے سے بہتر تھا، اور یہ سب کچھ ہم لسنر سے ہی کے لیے تو کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے مقصد پہ فوکس کروانے کے لیے پوڈ کاسٹ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی اگر سیدھے راستے پہ آ جائے، ہدایت پہ آ جائے، تو تمہارے لیے 100 سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے۔ تو ہماری تو یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہم کسی فرقے سے تو جو ہے وہ اس کے کسی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، نہ کوئی فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں، صرف اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ان کے مقصد پر فوکس کروانے کے لیے کانٹینٹ لے کے آ رہے ہیں، تاکہ انسان سیریس ہو جائے اپنے اس مقصد کے اوپر۔ کیونکہ موت ایک ایسی کڑوی سچائی ہے جس کا سامنا اسے ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ سامنا کسی بھی صورت میں، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے اس سے ہو سکتا ہے۔ جی بالکل سر، ہم جتنی جلدی اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے اتنا ہی ہماری اپنی ذات کے لیے بہتر ہوگا۔ اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری توجہ اس تلخ حقیقت کی طرف مبذول کروائی، جس کا سامنا بہرحال ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ تو سر، آج آپ ہمیں ہمارے مقصد پر فوکس کرنے کے حوالے سے کس انداز میں ایجوکیٹ کریں گے؟ آج ہم مقصد کے اوپر کچھ مزید غور و فکر کر کے انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی انسان کا کہ دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم اس انسان کو لے لیتے ہیں جس کے مقصد پر فوکس کروانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ انسان جب خود کوئی چیز بناتا ہے تو کیا وہ کسی مقصد کے تحت اسے بناتا ہے یا ایسے ہی بنا دیتا ہے؟ اب دیکھیے، اب غور کر کے دیکھیے، اس انسان نے آج تک جو چیز بھی انوینٹ کی ہے، جو چیز بھی ایجاد کی ہے، کسی مقصد کے تحت کی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب انسان کوئی چیز محسوس کرتا ہے، کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے، تو وہ چیز ایجاد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چیز ایجاد کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آئیڈیا آتا ہے کہ اس چیز کو ایسے کر لیا جائے تو وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ انسان نے کیا کیا کچھ ایجاد کیا ہے۔ اب اپنے گھر کے اندر، اب جہاں بھی اس ٹائم بیٹھے ہیں، اس کے دائیں بائیں، ارد گرد، اوپر نیچے، ذرا غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی پڑا ہے، کیا وہ اپنے گھر میں کسی مقصد کے تحت لا کے رکھا ہے یا ایسے ہی؟ فار ایگزامپل، آپ کے گھر میں صوفہ ہے تو وہ کس مقصد سے یہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، مقصد ہے نا اس کا۔ اسی طرح آپ کے گھر میں سینٹر ٹیبل ہے صوفے کے آگے، وہ کس مقصد سے پڑا ہوگا؟ ڈائننگ ٹیبل کس پرپز سے پڑا ہوگا؟ کرسی کس مقصد کے لیے پڑی ہوگی؟ ٹھیک ہے، اسی طرح کچن میں چلے جائیں تو وہاں جو اپلائنسز پڑے ہوتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ برتن کس مقصد سے وہاں پڑے ہوتے ہیں؟ یعنی ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی فالٹ آ جاتا ہے یا وہ اپنا مقصد کھو دیتی ہے وہ چیز، تو آپ اس چیز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس کو پھینک دیتے ہیں نا؟ نہیں، اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ یعنی جب بھی کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں آتی ہے نا، تو ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ اس کے ماہرین بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ وہ باقاعدہ ایک فن ہوتا ہے جو لوگ سیکھتے ہیں کہ اب مشینریز بننی شروع ہوئی ہیں تو اس کے اندر خرابیاں بھی آئیں گی، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی لوگ اسپیشل کورسز کرتے ہیں، اسپیشل کورسز کروائے جاتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنے کے بھی جو مکینکس ہیں وہ سامنے آئیں۔ تو جب ہماری کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مائکرو ویو، ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ اس مقصد سے بنایا گیا ہے کہ اس میں آپ کھانا وانا گرم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ چیزوں کو گرم کرنا۔ اب وہ مائکرو ویو خراب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ مائکرو ویو ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اس کو ری یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ سے استعمال شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا مقصد کھویا نہیں ہے، ابھی وہ مقصد وہ باقی ہے اس کے اندر، وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، اس لیے آپ اس کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں، اپنے کچن میں جگہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مائکرو ویو ماہرین کی، ٹیکنیشینز جو مکینکس ہیں، ان کی کوشش کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟
کیا واپس لا کے پھر اس کو اسی جگہ پہ رکھتے ہیں؟ چاہے وہ مائکرو ویو کتنا بھی خوبصورت ہو، بالکل نیا ہو، لیکن اندر سے وہ اس کا سیٹ اپ خراب ہو چکا ہے، اس کی مشینری خراب ہو چکی ہے، وہ چیزیں گرم نہیں کر رہا، بظاہر بہت خوبصورت، بہت نیا لگ رہا ہے ابھی، لیکن اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی آپ کے کچن کے اندر. آپ اس کو کہاں پھینکیں گے؟ کاٹ کباڑ کے اندر، کیونکہ وہ اپنا مقصد اس نے پورا نہیں کیا، وہ مقصد کھو گیا اپنا. تو اس کی جگہ اگر سادہ سا مائکرو ویو اگر کام کر رہا ہے تو آپ اس کو پریفر کرو گے اپنے کچن میں رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ کام کی چیز ہے، یہ کام تو کر رہا ہے نا، کم از کم مقصد تو پورا کر رہا ہے نا، شکل اس کی چاہے جیسے بھی ہے، آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اب دیکھیے کوئی بھی چیز جب خراب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی تب اس کو ہم کاٹ کباڑ میں پھینک دیتے ہیں، ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سی مثالیں آپ خود آگے سے خود امیجن کر سکتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ آپ کو صرف ایک آئیڈیا دینا کہ دیکھیے اس اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہوتا کیا ہے، ہم لوگ بالکل سوچنا بند کر چکے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری جو سوچ ہے وہ اس سوشل میڈیا نے کنٹرول کی ہوئی ہے. یہ جو ہمیں سوچوانا چاہتا ہے وہ سوچتے ہیں، یہ جو دکھوانا چاہتا ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ جو سنوانا چاہتا ہے وہ سنتے ہیں. ہم اپنا خود انالیسس کرنا ہی بھول چکے ہیں کہ چیزوں کو انالائز کیسے کیا جاتا ہے، چیزوں کا انالیسس کیسے کیا جاتا ہے، غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس نظر سے بھی چیزوں کو دیکھیے. ٹھیک ہے، جیسے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، اپنا مقصد ختم کر دیتی ہے، تو وہ ہم اسے اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، کاٹ کباڑ میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ مقصد پورا نہیں کر رہی تو ہماری زندگی میں بھی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اب مزید خود سوچ لیجیے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ انسان اس دنیا میں جب کوئی چیز بناتا ہے تو کبھی کسی مقصد کے بغیر نہیں بناتا. ٹھیک ہے، تو وہ خدا اس نے اتنی بڑی کائنات اور اس میں موجود ہم سب کو کیا کسی مقصد کے بغیر ہی بنا دیا ہوگا؟ کیا تصور بھی کیا جا سکتا ہے اس بات کا؟ ٹھیک ہے، تو اس نے بھی ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اس کے بندے بن کے رہیں، اس کے سامنے سبمٹ کر کے اس دنیا میں زندگی گزاریں. یہ وہ اس کا اس نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہوا، یہ ہمارا مقصد ہے. وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کیا ہے؟ بندگی، یعنی ہم اس کے بندے بن کے رہیں اس دنیا میں، بندے بن کے رہیں. اس کی بندہ بننا کیا ہوتا ہے؟ غلامی میں. تو بندہ غلام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی غلامی میں رہے، اور غلام کی کوئی اپنی سے نہیں ہوتی، اس کو جو اس کے آقا نے کہہ دیا اس نے وہی کرنا ہے، اسے سبمیشن کہتے ہیں. تو یہ ہمارا مقصد ہے. اب اللہ کا جو ہمیں ہمارا مقصد بتا دیا گیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جیسے میں نے ایک دو ایگزامپلس دیکھ کے آپ کو بتایا کہ دیکھیے ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں ٹھیک رکھنے کے لیے اب ماہرین بھی بھیجتی ہے، یعنی انبیاء، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسکیم سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس کے پلان سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں جو ہم جس میں اس امتحان میں جس میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے اس میں پاس ہونے کے لیے ایک پورا سلیبس بھی ساتھ لے کے آتا ہے، ڈو اینڈ ڈونٹس پر مبنی، کہ یہ چیزیں کرنی ہے، یہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تاکہ ہم وہ فالو کریں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، انبیاء کرام آ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو لوگ خراب ہو چکے ہیں ان کو سیدھے راستے پہ لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو خدا کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کی کتاب ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ ان ماہرین یعنی انبیاء کی کوششوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ تو ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں اور اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں، لیکن اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ مقصد پورا کر دیا نا، اللہ ان کو اپنی جنت میں رکھے گا. لیکن جو لوگ ان ماہرین کی کوشش کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوتے اور اللہ اپنے مقصد کی طرف فوکس نہیں کرتے اور خدا سے اپنا تعلق اور خدا کے بندوں سے اپنا تعلق اچھا نہیں رکھتے، تو ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی اسے اپنی جنت میں نہیں رکھے گا. اس کو بھی اللہ بھی کیا کرے گا؟ اسے جیسے ہم جو چیز مقصد پورا نہیں کرتی اسے کاٹ کباڑ میں پھینک دیتے ہیں، وہ بھی اس کو کاٹ کباڑ میں پھینک دے گا، یعنی اس کی کاٹ کباڑ کیا ہے؟ جہنم. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ایک ریلیونٹ ایگزامپل ہے کہ ہم خود بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور خدا بھی ایسا ہی کر رہا ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ان لاجیکل ہو، جس کو ہم سمجھ نہ سکیں. نہیں، ہم خود بھی تو وہی کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ جو چیز مقصد پورا نہیں کرتی وہ کاٹ کباڑ میں جاتی ہے. تو اگر مجھے میرے خدا نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور اس نے مجھے میسج بھی بھیج دیا دنیا میں
کہ تمہارا یہ مقصد ہے، اس کو پورا کرو گے تو سکسیزفل ہوگے، ادروائز میرے گھر میں، میری جنت میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گھر ایک محاوراتی طور پہ بولا میں نے، یعنی میرے جو ٹھکانہ میں نے بنایا ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے، اس میں کوئی جگہ نہیں ہے میری جنت میں، تم کاٹ کباڑ میں جاؤ گے۔ تو دیکھیے یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام آ چکا ہے، اور دنیا کے ایگزامپل ہمارے سامنے، جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس کو اس طرح سے، اس اینگل سے سوچ کے دیکھیے، تو انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے غور و فکر کر کے اپنے مقصد پہ فوکس کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ سر، آپ نے نہایت خوب اور عمدہ مثال سے اس بات کو ہمارے لسنرز تک پہنچایا۔ جی تو لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئی موٹیویشنل پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔